بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ میری والدہ مجھے پکڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر چھوڑ آئیں۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے بارے میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ حضرت عائشہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نور نظر ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ کا نام ام رومان ہے۔ یہ 6 برس کی تھی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال میں ہجرت سے 3 سال قبل نکاح فرمایا، اور شوال 2 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر یہ کاشانہ نبوت میں داخل ہو گئیں اور 9 برس تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے سرفراز رہیں۔ ازواج مطہرات میں یہی کنواری تھیں اور سب سے زیادہ بارگاہ نبوت میں محبوب ترین بیوی تھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ کسی بیوی کے لحاف میں میرے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی مگر حضرت عائشہ جب میرے بستر نبوت پر سوتی رہتی تھی تو اس حالت میں بھی مجھ پر وحی الہی اترتی رہتی ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ 3 راتیں خواب میں یہ دیکھتا رہا کہ ایک فرشتہ تم کو ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر میرے پاس لاتا رہا اور مجھ سے یہ کہتا رہا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔ جب میں نے تمہارے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو ناگہاں وہ تم ہی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ اس خواب کو پورا کر دے گا۔ ابن سعد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے کہ خود حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ مجھے تمام ازواج مطہرات پر ایسی 10 فضیلتیں حاصل ہیں جو دوسری ازواج مطہرات کو حاصل نہیں ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا ہے۔ میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی ایسی بھی نہیں جس کے ماں باپ دونوں مہاجر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بریت اور پاک دامنی کا بیان آسمان سے قرآن میں نازل فرمایا۔ نکاح سے قبل حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک ریشمی کپڑے میں میری صورت لا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھلا دی تھی اور آپ 3 راتیں خواب میں مجھے دیکھتے رہے۔ میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی برتن میں سے پانی لے کر غسل کیا کرتے تھے، اور یہ شرف میرے سوا کسی ازواج مطہرات میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد پڑھتے تھے اور میں آپ کے آگے سوتی رہتی تھی۔ امہات المومنین میں سے کوئی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کریمانہ محبت سرفراز نہیں ہوئی۔ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک لحاف میں سوتی رہتی تھی اور آپ پر خدا کی وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ یہ وہ اعزاز خدا بندی ہے جو میرے سوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی زوجہ مطہرہ کو حاصل نہیں ہوا۔ وفات اقدس کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں لیے ہوئے بیٹھی تھی اور آپ کا سر انور میرے سینے اور حلق کے درمیان تھا، اور اسی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میری باری کے دن وفات پائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور خاص میرے گھر میں بنی ہے۔ عبادت میں بھی آپ کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ آپ کے بھتیجے حضرت امام قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ روزانہ بلا ناغہ نماز تہجد پڑھنے کی پابند تھی اور اکثر روزہ دار بھی رہا کرتی تھی۔ سخاوت اور صدقات و خیرات کے معاملے میں بھی تمام امہات المومنین خاص طور پر بہت ممتاز تھیں۔ ام درہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس تھی، اس وقت 1,00,000 درہم کہیں سے آپ کے پاس آئے۔ آپ نے اسی وقت ان سب درہموں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا اور 1 درہم بھی گھر میں باقی نہیں چھوڑا۔ اس دن وہ روزہ دار تھی۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے سب درہموں کو بانٹ دیا اور 1 درہم بھی باقی نہیں رکھا تاکہ آپ گوشت خرید کر روزہ افطار کرتی، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اگر مجھ سے پہلے کہا ہوتا تو میں 1 درہم کا گوشت منگا لیتی۔ حضرت عمر زبیر رضی اللہ عنہ جو آپ کے بھانجے تھے، ان کا بیان ہے کہ فقہ و حدیث کے علاوہ میں نے حضرت عائشہ سے بڑھ کر کسی کو اشعار عرب کا جاننے والا نہیں پایا۔ وہ دوران گفتگو میں ہر موقع پر کوئی نہ کوئی شعر پڑھ دیا کرتی تھی جو بہت ہی برمحل ہوا کرتا تھا۔
علم طب اور مریضوں کے علاج معالجہ میں بھی انہیں کافی مہارت حاصل تھی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن حیران ہو کر حضرت بی بی عائشہ سے عرض کیا کہ اے اماں جان، مجھے آپ کے علم حدیث و فقہ پر کوئی تعجب نہیں ہے،